فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 320۔ عنوان ہے علم عروض عین رے و ضاد۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں اوزان شعر سے بحث کی جاتی ہے۔ اس علم کے ذریعے شعر کے وزن کو پرکھا اور کلام موضوع اور غیر موضوع میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ افراد جو طبع موضوع رکھتے ہیں انہیں علم عروض کی احتیاج نہیں ہے، اور ان کا ذوق طبعی خود ہی موضوع اور غیر موضوع کا فیصلہ کر دیتا ہے، مگر وہ لوگ جو طبع موضوع نہیں رکھتے اور صف شعراء میں شامل ہونے کے لیے الفاظ کو نظم کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ عروض کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور لفظوں کو جوڑ کر مقررہ اوزان میں سے کسی ایک وزن پر شعر ڈھال لیتے ہیں۔ شعری وزن اس طرح جانچا جاتا ہے کہ بحر کے ہر رکن کے مقابلے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح قائم کی جاتی ہے کہ متحرک حروف کے مقابلے میں متحرک حروف اور ساکن حروف کے مقابلے میں ساکن حروف آئیں۔ اس طرح الفاظ کی نشست سے آواز میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور شعر وزن کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ وزن تناسب ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ تناسب متحرک اور ساکن حروفوں کے امتزاج اور تالیف سے اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح آوازوں کے اتار چڑھاؤ اور بھاری اور ہلکے سروں کے تال میل سے نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ متحرک حروفوں کے تسلسل کو چڑھاؤ اور ساکن حروفوں کے ٹھہراؤ کو اتار سمجھیے۔ اسی ہم رنگی کی بنا پر شاعری اور موسیقی کا انتہائی نزدیکی تعلق ہے۔ دونوں وزن اور تناسب پر اپنی بنیاد قائم کرتے ہیں اور دونوں پرجوش اور طرب اور حزن اور افسردگی کے یکساں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ توازن اور تناسب نغمہ و شعر کے علاوہ مختلف آوازوں، ہواؤں کے ہلکوروں، آبشاروں کے گرنے، طوفانی موجوں کے اٹھنے، بادلوں کے گرجنے، بلندیوں پر سے پتھروں کے لڑکھڑانے اور پرندوں کے چہچہانے میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قمری کی آواز کو 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 بحر طویل فعلون ما فاعلین فعلون ما فعلین کے وزن پر ہے۔ انہی موضوع اور متناسب آوازوں سے موسیقی اور عروض کا فن وجود میں آیا۔ چنانچہ فیثاغورس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے لوہے پر ہتھوڑے کے چلنے کی پہم آوازیں سنی، تو ان آوازوں کے اتار چڑھاؤ میں سے تناسب اور نغمگی کا احساس ہوا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر آوازوں میں ایک ہی آہنگ ہو تو وہ کیف اور اثر سے خالی ہوتی ہے، اور اگر صوتی اعتبار سے بھاری اور ہلکی آواز ہوں تو ان میں تناسب کے ذریعے کیف آور اثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر ریشم کے ڈوروں کو باندھ کر سارنگی کی طرح کا ایک آلہ بنایا اور آوازوں کے زیر و بم اور تاروں کے اتار چڑھاؤ سے صوتی آہنگ پیدا کر کے اسے ایک فنی حیثیت دے دی۔ اسی طرح خلیل ابن احمد فرہیدی، جو فن موسیقی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، ایک مرتبہ تھیٹروں کے بازاروں سے گزرا تو کھٹ کھٹ کی منظم اور
مرتب آوازوں میں سے اس نے موزونیت کا احساس کیا اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس طرح الفاظ میں وزن ہوتا ہے اسی طرح فے عین لام کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اسی طرح آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے بھی وزن پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان موضوع اور متناسب آوازوں سے اس کا ذہن اوزان شعر کی تشکیل کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے وقت نظر اور ذہنی کاوش سے کام لے کر علم میں عروض ایجاد کیا اور 5 دائرے بنا کر 15 بحروں کے اوزان مرتب کیے۔ پھر اخفش نے 16ویں بحر کا اضافہ کیا جو بحر متدرادق کے نام سے موسوم ہے۔ اس علم کی بنیادی ماخذ کے بارے میں احمد ابن حمدان رازی کا قول یہ ہے کہ خلیل ابن احمد نے عروض کی بنیادی قواعد علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں سے ایک سے سیکھے، اور یہ روایت تاسیس شیعہ صفحہ نمبر 59 پر ہے۔ اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیل ابن احمد ان آوازوں سے رہنمائی حاصل کرنے سے پہلے اس کے بنیادی قواعد کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک شخص سے اس فن کے ابتدائی اصول سیکھے تھے۔ بعید نہیں کہ اس شخص نے امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے سیکھے ہوں یا بالواسطہ امیر المومنین علیہ السلام سے استفادہ کیا ہو، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے ناقوس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو بحر مترادق مسمن مقطوع کے سانچے میں ڈھالا۔ اگر کھٹ کھٹ کی آوازوں سے علم عروض نے جنم لیا ہے تو پھر اس کے موجد امیر المومنین علیہ السلام قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ناقوس کی آواز میں نہ صرف وزن اور ہم آہنگی محسوس کی بلکہ اسے لفظی جامہ بھی پہنایا۔ چنانچہ حارث ابن اور بیان کرتے ہیں کہ میں تیرہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب چل رہا تھا کہ ایک دیر سے ناقوس کے بجنے کی آواز آئی۔ آپ نے برجستہ اس کے آواز اور اس کے وزن اور آہنگ پر یہ منظوم کلمات فرمائے اور نوائے دیر صدائے حرم بن کر گونجنے لگی۔ مولا کے الفاظ: جو چاہیں ہم تو ہو ناقوس میں بھی بانگے اذاں، خدا خدا کی بتوں سے ابھی صدا آئے۔ ذات الہ سے واحد و یکتا، اس کا کوئی شریک نہ ہمسا۔ عیبوں سے وہ پاک ہے حقا، بات حق کی بول ہے سچا۔ بے پرواہ اور سب کا آقا، قائم و دائم رہنے والا۔ ہر دم گونجے حق کا نعرہ، حق کا بول رہے گا بالا۔ اس کی ذات حلم سراپا، اس کا شیوا رفق خدارا۔ حلم سے گر وہ کام نہ لیتا، بخت نہ اپنا یاور ہوتا۔ بے شک ہم سے پوچھے گا مولا، تم نے کیا دنیا میں کیا کیا۔ جانچ ہماری گو وہ کرے گا، سختی نہ ہوگی اس میں اصلاح۔ اے مولا اے سب کے آقا، ہر آفت سے ہم کو بچانا۔ دکھ کا ہمارے کرنا چارہ، تابع فرما ہم کو بنانا۔ حلم سے تیری کھا کر دھوکا، کتنے نڈر ہم ہو گئے مولا۔ تو بڑا غفار ہے مولا، عفو خطا کر بار الہا۔ دنیا ہے بس دھوکا ہی دھوکا، اپنے جال میں ہم کو پھانسا۔ غافل اس نے ہم کو بنایا، راہ حوث پر اس نے لگایا۔ اپنی راہ پہ ہم کو ڈالا، حق کی راہ سے دور ہٹایا۔ گھر عقبا کا ہم نے اجاڑا، جس میں صدا ہے جا کے رہنا۔ گھر دنیا کا ہم نے بسایا، جو ہے فانی اور لا تبقا۔ ہر دم روبہ فنا ہے دنیا، ختم ہے ایک دن کھیل یہ سارا۔ موت سے کس کو ہے چھٹکارا، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا۔ کس کو صدا یہاں پر رہنا، رفتہ رفتہ سب کو مرنا۔ سب کو ہے ہر حال میں مرنا، اجڑے گھر میں جا کے بسنا۔ یہاں سے ایک دن کوچ ہے کرنا، زیر لحد ہے تنہا رہنا۔ دنیا والے رک جا تھم جا، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا۔ رتی رتی تولا تولا، کام ہو سارا تولا ناپا۔
عیش میں سارا وقت گنوایا، غفلت میں انجام نہ سوچا۔ جس دن موت نے دبوچا، اس دن آنکھ سے اٹھا پردہ۔ بے خبری کا کوہرا چھایا، کچھ نہ سوجھے کیا ہے دنیا۔ چشم بصیرت کھول کے دیکھا، صورت زندہ اس کو پایا۔ دنیا والے کر لے اکٹھا، پھر لے اپنا خالی پیالہ۔ دنیا والے یا بن الدنیا، کچھ تو کر احساس ضیاء کا۔ دنیا والے بندہ دنیا، اس کا در کھٹکاتے رہنا۔ دنیا والے کام ہو تیرا، وزن میں پورا ٹھیک اترتا۔ نیکی کا بدلہ نیک کمایا، شر کا بدلہ شر ہے پایا۔ بد انجام ہے بد کاموں کا، نیک عمل کا نیک نتیجہ۔ کیا ہے دنیا، کتنی دنیا، آنکھیں کھول کے دیکھ ذرا۔ بخشش کا اب کیا ہے سہارا، خوف و رجا سے کام نہ رکھا۔ موت سے پہلے جلدی کرنا، ہاتھ سے اپنے وزن اعمال کا۔ جو دن گزرا ایسا گزرا، جیسے ڈھلتا گھٹتا سایہ۔ موت کے آگے بس ہے کس کا، ہر دن کوئی نہ کوئی ہے مرتا۔ مالک نے ہر چند ڈرایا، خوف نہ اس کا ہم نے کھایا۔ مر کر ایک دن جینا ہوگا، بدلیں گے یہ جسم نہ اعضا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک تنبورہ نواز کو تنبورہ بجاتے اور اس پر جھومتے دیکھا تو آپ نے آگے بڑھ کر تنبورہ توڑ دیا اور اس سے یہ عہد لیا کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اس تنبورے سے کیا آواز نکلتی ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اس سے یہ صدا آتی ہے، اے میرے ساتھی تم جلد شرمندگی اور ندامت اٹھاؤ گے، اور اے میرے بجانے والے تم عنقریب جہنم وصال ہوگے۔ صفحہ نمبر ہے 324 اور عنوان ہے فن شعر۔ شعر اس کلام کا نام ہے جس میں جذبات کی عکاسی اور احساسات کی ترجمانی مؤثر اور دلکش پیرائے میں کی گئی ہو۔ اگرچہ ابتدا میں شعر کے لیے وزن ضروری نہ سمجھا جاتا تھا، مگر شعرائے عرب نے کلام کی خوبی اور دل آویزی کے لیے وزن کا التزام کیا، اور اب ہر زبان اور وزن اور آہنگ کی پابندی لازمی قرار دے لی گئی ہے۔ اگر وزن کے ساتھ تشبیہ اور استعارہ اور تعجیل اور محرکات کی لطافتیں بھی ہوں تو اس سے شعر کی دل فریبی اور اثر انگیزی اور بڑھ جاتی ہے، اور سننے والے کلام کے حسن سے متاثر و مسحور ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یوں تو دنیا کے ہر خطے میں ذوق شاعری پائی جاتی ہے اور شعر اور سخن کی محفلیں جمتی ہیں، مگر سرزمین عرب ہمیشہ شاعری کا گہوارہ رہی ہے اور ہر دور میں ایک سے ایک بہتر شاعر پیدا کیا ہے جن کا احاطہ و شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ عربوں کا فطری جوش اور زبان کی موزونیت ہے، چنانچہ جتنے متوازن اور معنی سے ہم آہنگ الفاظ اس زبان میں ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہیں۔ عربی شاعری صرف قلبی واردات کی ترجمانی تک محدود نہ تھی، بلکہ دشمن کو للکارنے، غیرت قومی کو جھنجھوڑنے، انتقامی جذبات کو ابھارنے اور نسلی افتخار اور برتری کے اظہار کے لیے شعر ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ دور جاہلیت کی شاعری اخلاقیات سے یکسر تہی دامن تھی، جبکہ اس میں سخاوت، شجاعت اور خودداری کے درس بھی ملتے ہیں، لیکن ایسے مضامین کی بھی کمی نہ تھی جو برائی کو پرکشش بنا کے بے راہ روی کی تحریک کرتے تھے۔ اسلام، جس کا مقصد اخلاقیات کی تربیت اور تکمیل تھی، وہ یہ گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اس قسم کی مخرب اخلاق شاعری کو فروغ حاصل ہو۔ چنانچہ قرآن مجید ایسے تخریب کار شعراء کی مذمت میں کہتا ہے، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ انہی شعراء کے بارے میں ہے جو نفسانی جذبات کو ابھارتے، شر و فساد کو ہوا دیتے اور لوگوں کی عزت و ناموس کو ہدف بناتے تھے۔ اور جہاں تک نفس سے شاعری کا تعلق ہے تو اسلام نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، نہ شعر کہنے سے منع کیا اور نہ شعر سننے سے روکا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اشعار پڑھے جاتے تھے اور آپ نہ صرف سنتے
بلکہ بعض مواقع پر صد اور تحسین سے حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ بہرحال ظہور اسلام کے بعد بھی شعر و شاعری کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ البتہ اسلام نے جہاں عربوں کے اخلاق و عادات پر اثر ڈالا، وہاں ان کے ذہنی رجحانات پر بھی تبدیلی پیدا کی اور عصبیت اور نسلی تکافر کو، جو ان کی شاعری کا محور تھا، سرے سے ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں تشبیب اور تکافر کی جگہ اخلاقیات اور مدح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو اس دور کے عظیم شاعر تھے، ان کا کلام اخلاقی تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور توصیف ہی پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک انصاری، عبداللہ ابن رواحہ، بغائے جدی، کعب ابن زہیر وغیرہ کفار کی زبان بندی کے لیے ان کے ہجوہ اشعار کی جواب میں ہجوہ اشعار کہتے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و توصیف میں بھی قصائد نظم کرتے تھے۔ عرب میں حدی اور رجز کا بھی رواج تھا اور اسلام کے بعد بھی باقی رہا، اور اب بھی عرب کے صحراؤں میں حدی کی صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں۔ البتہ رجز کی آوازیں شمشیر اور سنا کی جنگوں کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے علم و ادب کے گھرانے میں آنکھیں کھولی اور طبع موضوع اور ذوق علم کے ساتھ اپنے پدر بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے شاعری اور زبان آوری ورثے میں پائی اور اشعار کا ایک وافر ذخیرہ چھوڑا۔ یہ اشعار زہد اور بے ثباتی یہ دنیا، پند و موعظات، عبرت اور حکمت، بلند نفسی اور علو ہمتی ایسے مطالب عالیہ پر مشتمل ہے اور اخلاقی ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ ان اشعار کا جوہر شکوہ الفاظ، حسن بندش، آمد اور برجستگی اور سلاست و روانی ہے، اور ندرت تشبیہ اور حسن قلیل جیسے محاسن شعری بھی نمایاں ہیں۔ چند متفرق اشعار بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ کہنہ قبروں میں بسنے والوں پر سلام ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی مجلس آرائی کی ہی نہ تھی اور نہ ٹھنڈا پانی پیا تھا اور نہ دنیا کی مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ادنیٰ کی قبر کون سی ہے اور معزز اور باوقار اور اعلیٰ کی قبر کون سی ہے؟ پیدائش کے وقت بچے کی مٹھیوں کا بند ہونا یہ بتاتا ہے کہ حرص زندہ انسان کے اندر سمو دی گئی ہے، اور موت کے وقت ان کا کھلا ہونا ایک در سے عبرت ہے کہ دیکھ لو کہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دشمن کے حاسدانہ رویے پر صبر کرو، تمہارا صبر خود ہی اسے ہلاک کر دے گا۔ اگر آگ کو بھسم کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر آگ ہی کو نگل جایا کرتی ہے۔ جو شخص دنیا میں رہے سہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو اوک میں پانی بھرے اور انگلیوں کے درزوں سے سارے کا سارا بہہ جائے۔ تمہاری دنیا کی شیرنی زہر آلودہ ہے، تم شہد بھی کھاتے ہو تو اس میں زہر کی آمیزش ہوتی ہے۔ چاہے تم فارغ البال ہو، چاہے تنگ دست زندگی غم و حزن کے سائے ہی میں کٹے گی۔ عروج کا نتیجہ تنزل ہے، لہٰذا کمال کے بعد زوال کی توقع رکھو۔ جب مصیبتیں حد آخر تک پہنچ جائیں اور دل سوز غم سے پگھلنے لگیں اور بلائیں گھیر لیں اور صبر ساتھ چھوڑ دے تو انتہائی مصیبت کے بعد خوشی اور خوشحالی آتی ہے۔ ایک گروہ نے آپ کی شعری مہارت کی نفی کی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہجویہ اشعار کہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں کہ وہ ان اشعار کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کام کے نہیں ہیں۔ اس ارشاد کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس طرح کے اشعار کہنا ان کے مرتبے کی شایانہ شان نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ جواب دینے سے عاجز اور شعر کہنے سے قاصر تھے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو صحابہ جواب کے لیے آپ علیہ السلام کا نام ہی کیوں تجویز کرتے؟
اس نام کے تجویز کرنے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام شعر کہنے اور شعر کے حسن اور قبیح کو پرکھنے میں عمومی شہرت رکھتے تھے، اور کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شعر گوئی کے سلسلے میں یہ لکھ دیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 2 شعر کہے۔ چنانچہ مجد الدین فیروز آبادی حضرت علی علیہ السلام کے 2 شعر نقل کرنے کے بعد کے لکھتے ہیں، ابو عثمان مازنی نے کہا کہ یہ ثابت نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان 2 شعروں کے علاوہ بھی اشعار کہے ہوں، اور زمخشری نے بھی اسی قول کو صحیح مانا، اور یہ روایت قاموس ودق میں ہے۔ یعقوب ہموئی نے مجمع الادباء میں اسی رائے کی تائید کی ہے، مگر اس دعوے کی تصدیق اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب تاریخ و ادب کی قدیم کتابوں میں سے ان تمام اشعار کو حذف کر دیا جائے جن کی صحت نسبت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا گیا، اور اس کثرت سے نقل ہوئے کہ ان سے مستقل مجموعے مرتب کیے جا چکے ہیں، اور مختلف ہاتھوں سے ان کی ترتیب اور جمع آوری ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو احمد عبد العزیز ابن یحییٰ جلودی متفی حدود 330 ہجری نے آپ علیہ السلام کے اشعار کو جمع کیا۔ چنانچہ نجاشی نے ان کے مؤلفات میں کتاب شعر علی کا ذکر کیا ہے۔ محمد ابن عمران مرزبانی متفی 384 ہجری نے آپ علیہ السلام کے مختلف مواقع کے اشعار یکجا کیے۔ علی ابن احمد فجکری متفی 513 ہجری نے آپ علیہ السلام کے منظوم کلام کا ایک مجموعہ مدون کیا۔ ابو البرکات حسط اللہ ابن علی متفی 542 ہجری نے ایک مجموعہ آپ علیہ السلام کے اشعار پر مشتمل مرتب کیا۔ محمد ابن الحسین القیدری متفی حدود 576 ہجری نے 2 مجموعے آپ علیہ السلام کے کلام پر مشتمل ترتیب دیے، ایک کا نام انوار العقول اور دوسرے کا نام الحدیقۃ العنقیہ ہے۔ یہ سید محسن امین عاملی صاحب عیون شیعہ متفی 1371 ہجری نے حروف تہجی کی ترتیب پر آپ علیہ السلام کے اشعار کی تدوین کی۔ ان مجموعوں کے علاوہ متعدد اعلام نے اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے مختلف اشعار درج کیے ہیں۔ چنانچہ محمد ابن سلمہ مغربی نے کتاب دستور معلم الحکم میں، سبط ابن جوزی نے تذکرہ میں، نصر ابن مزاحم نے کتاب الصفین میں، ابن صباغ مالکی نے فصول محامہ میں، برد نے کامل میں، اور دوسرے مؤلفین نے اپنی مؤلفات میں آپ علیہ السلام کے مختلف مواقع کے اشعار نقل کیے ہیں۔ ان مجموعوں اور ان میں اشعار کی کثرت کو دیکھتے ہوئے رائے قطعاً صحت سے عاری اور واقعتاً سے دور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 2 شعر کہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں شاعر تھے، اور حضرت علی علیہ السلام ان سے بڑھ کر شاعر تھے، اور یہ روایت عقید الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 پر ہے۔ شعبی کا یہ قول متعدد کتابوں میں درج ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان شعر کہا کرتے تھے، مگر حضرت علی علیہ السلام کی شاعری کا پایہ ان تینوں سے بلند تر تھا، اور یہ روایت تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 128 پر ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس نے اپنی زندگی میں ایک آدھ شعر نہ کہا ہو، مگر ایسے لوگوں کو کبھی شعراء میں شمار نہیں کیا گیا۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 2 شعر کہے ہوتے تو انہیں شاعر بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، چہ جائے کہ الشعر یعنی بہت بڑا شاعر کہا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کا خلفائے ثلاثہ سے تقابل اور ان کے مقابلے میں انہیں اشر کہنا غیر موزوں سی بات ہے، اس لیے کہ اولاً تو ان خلفاء کا کلام کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آتا، اور کچھ تھوڑا بہت ہو تو ہو مگر اتنا بہرحال نہیں کہ انہیں صف شعراء میں شمار کیا جا سکے، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے بعض کو شعر کا مفہوم سمجھنے کے لیے دوسروں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ زبرقان ابن بدر نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ
عطیہ نے اس کی ہجوم میں یہ شعر کہا ہے: بزرگیوں کو چھوڑ اور ان کے پیچھے نہ بھاگ، اپنی جگہ پر بیٹھ رہ، تجھے تو کھانے اور پہننے سے مطلب ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس میں تو ہجوم کی کوئی بات نہیں، کیا تم کھاتے اور پہنتے نہیں ہو؟ زبرقان نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ہجوم کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے میری زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور پہننا قرار دے لیا ہے۔ حضرت عمر اس پر مطمئن نہ ہوئے اور حسان ابن ثابت کو بلایا اور پوچھا کہ اس میں ہجوم کا کیا کوئی پہلو ہے؟ انہوں نے کہا، ہجوم ہی نہیں کہی بلکہ اس پر غلاظت پھینک دی ہے۔ اور یہ روایت عقد الفرید جلد 3 صفحہ نمبر 416 پر ہے۔ احمد حسن الزیات اس واقعے کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر شعر کی باریکی کی بنا پر ہجوم کے پہلو کو نہ سمجھ سکے، یہاں تک کہ حسان نے انہیں بتایا، اور یہ روایت تاریخ الادب العربی میں موجود ہے۔ قبیلہ ابن اجلان نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ نجاشی نے ان کی ہجوم کہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی سنوں کہ وہ ہجوم کیا ہے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا: اگر اللہ کمینے اور ذلیل لوگوں کو دشمن رکھتا ہے تو قبیلہ ابن مقبل کی شاخ بنی اجلان کو بھی دشمن رکھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ تو ہجوم نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی ورنہ رد کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ شعر بھی کہا ہے: یہ قبیلہ کسی سے بد شکنی کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ کسی پر رائی برابر ظلم کرتا ہے، یعنی وہ کمزور اور بزدل ہیں۔ حضرت عمر نے یہ شعر سن کر کہا، کاش خطاب کی آل اولاد بھی ایسی ہوتی، اور یہ روایت عقد الفرید میں ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد یہ شعر کہا: یہ لوگ رات کے وقت چشمے پر آتے ہیں جب دوسرے لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھیڑ بھاڑ سے بچنا اچھی بات ہے، یہ تو کوئی ہجوم نہیں ہے۔ حالانکہ شاعر کا مقصد یہ تھا کہ وہ ذلیل و کمزور ہیں اور انہیں اونٹوں کو پانی پلانے کی اجازت اس وقت ملتی ہے جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ شعر بھی تو کہا ہے: ابن اجلان کا نام اجلان اس لیے پڑا کہ لوگ اسے یہ کہتے تھے کہ اسے غلام پیالہ اٹھا اور جلدی سے دودھ دھو لے۔ حضرت عمر نے کہا، اس میں کیا برائی ہے؟ قوم کا سردار قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ غیر ان ہجویہ اشعار سے ہجوم کے پہلو کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام الفاظ کی گہرائیوں میں جھانک کر شعر کے حسن اور قبیح کو پرکھنے کا ملکہ تام رکھتے تھے، اور کلام عرب پر احاطہ کرنے کے بعد شعر کی قدر و قیمت اور شعراء کے مرتبے اور مقام کو بخوبی پہچانتے تھے۔ چنانچہ اسی شعری شعور اور وسیع النظری کی بنا پر آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ عرب میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ فرمایا، شعراء کی دوڑ میں ایک روش پر نہ تھی کہ گوئے سبقت لے جانے سے ان کی آخری حد کو پہچانا جائے۔ اگر ترجیح دینا ہی ہے تو پھر گمراہ فرما روا امرا القیس ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ حضرت نے پہلے تو کسی ایک کی تعین کرنے سے پہلو تہی کی۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شعراء کے کلام میں موضوعانہ کر کے اشعار کی تعین اس صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کے اشعار کی نوعیت ایک ہو، اور جب اصناف شعر میں سے ہر صنف کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے اور ایک مخصوص مزاج ہے تو ان میں تقابل کیسا؟ مثلاً جو الفاظ اظہار شجاعت کے لیے موضوع ہوتے ہیں وہ تعزل کے لیے موضوع و مناسب نہیں ہوتے، اور جو تعزل کے لیے مناسب ہوتے ہیں وہ شجاعت اور بصالت کے لیے مناسب نہیں سمجھے جاتے۔ اس لیے وزن اور معنی کا رشتہ اس کا متقاضی ہے کہ حمایت کے الفاظ میں سختی اور خوشنوت ہو اور تعزل کے الفاظ میں نرمی اور نزاکت ہو۔ لہٰذا جب کلام کی سمتیں بدلی ہوئی ہوں تو ان میں موضوعانہ بے محل قرار پائے گا۔ اس کا ایک گونا معذرت کے بعد امرہ القیس ابن حجر کندی کو ترجیح دی ہے، اور اس ترجیح کی وجہ ایک موقع پر یہ بیان فرمائی کہ میں نے اسے موزون آفرین میں سب سے بہتر اور بے ساختی اور برجستہ گوئی میں سب سے آگے پایا ہے۔
اس نے نہ رغبت کی بنا پر شعر کہے اور نہ خوف و ہراس کے پیش نظر۔ اور یہ روایت المظہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478 پر ہے۔ حضرت نے رغبتہ اور راہستہ کے لفظوں سے عرب کے شاعر اشعی اور نابغہ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اشعی کو کسی شے کی طلب و خواہش ہوتی تو اس کی طبیعت میں روانی آتی، اور نابغہ کو خوف دامنگیر ہوتا تو اس کے جذبہ شاعری میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس اجمالی تبصرے سے نقد و نظر کی بنیادی ضوابط کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کلام کی نوعیت یکساں ہو۔ جب موازنہ برمحل ہوگا اور کلام کا موضوع اور آہنگ بدلا ہوا ہوگا تو تقابل صحیح نہ ہوگا۔ چنانچہ مثنوی کا موازنہ رباعی سے اور مرثیہ کا موازنہ غزل سے برمحل نہ سمجھا جائے گا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ شعر میں جدت، جودت اور ندرت ہونا چاہیے۔ اگر صرف لفظوں کا تانا بانا بنا گیا ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ چنانچہ اسی ندرت پسندی اور جدت بازی کی وجہ سے امرؤ قیس کو دوسرے شعراء پر ترجیح دی ہے۔ تیسرا ضابطہ جو امرؤ قیس کی شاعرانہ خصوصیت سے متخرج ہے یہ کہ معنے کے ساتھ لفظوں کی ترکیب اور ترتیب اور در و بست میں حسن سلیقہ کار فرما ہو۔ چنانچہ شعر کی خوبی کا انحصار صرف موضوع آفرینی پر نہیں ہے بلکہ اس میں اسلوب اور طرز سے بیان کو بھی دخل ہے۔ اس لیے کہ معنی کتنے ہی بلند اور لطیف کیوں نہ ہوں، اگر انہیں موضوع و مناسب لفظوں میں پیش نہ کیا جائے تو معنی کا حسن کجلا کر رہ جائے گا، اور اگر معنی میں کوئی خاص ندرت نہ ہو مگر انہیں عمدہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو پامال مضمون میں بھی رعنائی اور تازگی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ امرؤ القیس جس میں رندی اور سرمستی کا عنصر نمایاں تھا، ایک عام اور متبادل بلکہ اخلاقی سطح سے گرے ہوئے مضمون کو کہیں استعارہ و تشبیہ اور کہیں حسن ترکیب کا سہارا لے کر خوش آہنگ بنا دیتا ہے، اور اس کی اسی خصوصیت خاصہ کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے اسے بزم شعراء کا صدر نشین قرار دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام یگانہ روزگار ادیب و نقاد تو تھے ہی، اس کے ساتھ شاعر نواز اور ادیب پرور بھی تھے، اور ادبی شاہکاروں کو پرکھتے اور ان کی قدر افزائی فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک حاجت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر آپ علیہ السلام میری حاجت روائی فرمائیں گے تو میں اللہ کی حمد و ستائش کروں گا اور آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی حاجت زمین پر تحریر کرو۔ اس نے لکھا میں غریب و نادار ہوں۔ آپ نے قمبر سے فرمایا کہ فلاں حلہ اسے دے دو۔ اس نے حلہ لے لیا اور برجستہ یہ شعر پڑھے۔ آپ نے مجھے وہ حلہ پہنایا جس کا رنگ و روپ مٹ جائے گا، اور میں اس کے عوض آپ کی بہترین مدح و ثنا کے حلے پہنوں گا۔ حمد و ثنا ممدوح کے ذکر کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے، جس طرح برسنے والے ابر کی پھوار پہاڑوں اور میدانوں کی رگ رگ میں زندگی کی رود کو دوڑا دیتی ہے۔ جو حسن و سلوک اور نیکی آپ نے کی ہے اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیے گا، کیونکہ ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ حضرت اس کی برجستہ گوئی سے خوش ہوئے اور قمبر سے فرمایا اسے 50 دینار بھی دے دو۔ پھر اس اعرابی سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے سوال پر تمہیں حلہ دیا گیا اور تمہارے ادب کے پیش نظر یہ دینار دیے جا رہے ہیں۔